سوشل میڈیا پر وائرل اس کلپ کے حوالے سے جس پر ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اس پر ہم نے ایک ڈیٹیلڈ سیگمنٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے جس کے لیے ہم نے اسلامک اسکالر ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب کو بھی اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے, اس پر کافی میمز بھی بنائی جا رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کی طرف سے اس کلپ کو ایڈٹ کر کے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کلپ کی تشہیر بھی کی جا رہی ہے. اس میں بہت سارے سوالات ہیں. طاغوت کی اصطلاح سے متعلق بات کی گئی ہے کہ جس کو طاغوت کے مطلب نہیں پتا وہ جاہل ہے یا پھر وہ لا علم ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ ضرور کلیئر کیجئے گا کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی غیر اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کے لیے جو ایک قرآن کریم نے جامع ترین لفظ استعمال کیا ہے نا وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے. طاغوت کو اگر ہم اس کے لٹرل میننگ کی طرف چلے جائیں, اس کے روٹس کی طرف, تو یہ بنا ہے لفظ طاغا اور یا سے. طغا کہتے ہیں تغایت کو, حد سے بڑھ جانے کو. ٹھیک ہے. پانی حد سے بڑھ جائے, سیلاب بن جاتا ہے تو اس کو بھی اس کے اوپر بھی یہ طغیان, جیسے ہمارے اردو میں بھی طغیانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اب جب قوم سمود پہ عذاب آیا تو وہاں اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. ہم نے حد سے بڑی ہوئی آفت سے انہیں ہلاک کر. جو بھی چیز حد سے بڑھ جائے, یہ تو اس کے لٹرل میننگ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے ٹیکنیکل میننگ کی طرف آتے ہیں. تو قرآن کریم میں لفظ طاغوت 7 سے 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس کے مد مقابل بھی استعمال ہوا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب سورہ بقرہ کے اندر ہے آیت الکرسی جہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اگلے 1-2 الفاظ ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. جو طاغوت کے انکار کرے اللہ پہ ایمان لائے. تو صاف بات ہے اللہ کے علاوہ جو جتنے بھی معبود ہیں جو کچھ ہے ان پر لفظ طاغوت کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 59-60 میں آ جائیں تو کہا گیا اطاعت کے آپ کو اللہ تعالیٰ 3 اصول دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو تم نے اللہ کی اطاعت کرنی, اللہ کے رسول کی کرنی اور اولی الامر کی کرنی. اولی الامر نیک حکمران اور علماء جن سے آپ پوچھ کے چلتے ہیں. اب اس کی ادمان بات جو آیت آ رہی اس کے اندر یہ کہا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے لیکن اپنے معاملات اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ طاغوت کا لفظ یہاں اللہ رسول اللہ اولی الامر کے بالکل خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں طاغوت کا لفظ جو استعمال ہوا جو اللہ کو چھوڑ دے, رسول اللہ کو چھوڑ دے, ان کے لیے ایک اولی الامر کو چھوڑ دے, اس کا مطلب جو نیک حکمران کو چھوڑ دے وہ بھی طاغوت ہے. ٹھیک ہے. جو علماء کو چھوڑ کر غیر عالم سے مسئلہ پوچھے وہ بھی طاغوت ہے. جس سے پوچھا جائے وہ بھی اپنے آپ کو عالم بنا کر بتایا وہ بھی طاغوت ہے. اسی طرح خصوصیت سے وہ عدالتیں جو کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ بھی طاغوت ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب طاغوت کے اندر بیسیکلی سرکشی کا معنی آتا ہے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کر کے بات کریں تو وہ یہ کہ ہر وہ وجود جو اپنی بندگی کی حدود کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے. وہ طاغوت ہو گیا. اور اس کا مفہوم یہی ہے جو بندگی کی حدود سے نکل جائے, کیونکہ پانی جب اپنی حدود سے نکل جاتا ہے تو وہاں طغا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو بندہ اپنی بندگی کے حدود سے نکل جائے وہ طاغوت ہے. لیکن اب اس کے مفہوم میں وسعت آ گئی قرآن کی آیات کو دیکھتے ہوئے. اس کے توسیعی مفہوم میں جو نکالنے کا ذریعہ بنے اس کو بھی طاغوت کہتے ہیں. لہٰذا شیطان طاغوت کا سرغنہ ہے. اسی طرح آپ کے بت ہیں, اسی طرح وہ شرک کے تمام مظاہر اور آلات ہیں جن کے ذریعے لوگ شرک کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں. اسی طرح وہ والدین جو اپنی اولاد کی غیر اسلامی تربیت کرتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں. اسی طرح وہ اولاد جو اپنے والدین کی اسلامی تربیت کو قبول نہیں کرتے وہ بھی طاغوت ہیں. اسی طرح وہ ریاست جو اسلامی اصول پہ نہیں چلتی وہ بہت بڑی طاغوت ہے. اسی طرح وہ سیاست جو اسلامی اصول پہ نہیں چلتی وہ بھی طاغوت ہے. اسی طرح معیشت
جو اسلامی اصول پر مبنی نہیں وہ بھی طاغوت ہے. ہمارے طرح ہر طرف تو ہم طاغوت کے گھیرے میں ہیں. لیکن اچھا جیسے اب آپ نے اس کے لفظی معنی ہمیں سمجھائے ہیں, بینگ اے مسلم آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں, آلموسٹ ہم سارے یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہ طاغوت کے زمرے میں آئے گا. صرف ایک ورڈ نہیں پتا تھا لوگوں کو. اگر ہم بات کریں جس طرح سے سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا, میں کسی بھی پرسنالٹی پر بات نہیں کر رہا, میں صرف اس ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اگر کسی کو وہ ورڈ نہیں پتا تو وہ جاہل کیسے ہو گیا؟ وہ جاہل کہلائے گا یا وہ لا علم کہلائے گا؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہوتی اسلوب کی. قرآن کریم جاہل کے لفظ کو نادان کے لیے استعمال کرتے ہوئے بڑے آگے تک چلا جاتا ہے. میں یہاں کوئی بات کروں گا تو کوئی مجھ پر مقدمہ ہی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے اردو اسلوب کے اندر جاہل بہت بڑی گالی سمجھی جاتی. اگر آپ اس جاہل کو لا علم کا الفاظ استعمال کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھیں نا, ایک بندہ ہوتا ہے جب وہ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کی تربیت کر رہا ہوں اور اس کو اتنی بیسک چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہے, تو وہ جوش میں آ کر یہ بات کر جاتا ہے تو اگنور کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے تربیت انہی کو کرنی چاہیے. تربیت تو ہر ایک کر سکتا ہے اگر اس کے اندر تربیت کرنے کی اہلیت بھی ہو. لیکن ہمارا سب سے بڑا دیکھیں, ہمارا سوشل میڈیا خود طاغوت نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اس پر اس کو لے کر کس طرح سے ٹرولنگ ہو رہی ہے, کس طرح سے میمز بنائی جا رہی ہیں. اب یہ دیکھو نا, اس طاغوت کے لفظ کو بھی بدو بدی آپ آگے بڑھا کے یہی کہیں گے نا, یہاں بدو بدی چڑھ جاتا ہے, یہاں دانشور دب جاتا ہے. تو یہ تو معاشرہ ہی طاغوت, معاشرہ ہی اس طرح سے, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں جو ایک میننگ فل بات ہے وہ کہیں بیچ میں سے نکل آئے. خیر بدو بدی کے ساتھ تو نہیں ہم کمپیریزن کر سکتے, وہ تو بہت زیادہ ہٹ ہے. تو ابھی اس طرح سے خواتین کو بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس کلپ میں کس طرح سے خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ, خواتین کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس چیز کو ضرور کلیئر کریں. دیکھیں جی, ہمارے معاشرے کے ایک المیہ یہ ہے, یہاں ظالم بھی مظلومیت کا رونا رو کے نا میدان میں اتر جاتا ہے. تو ظالم تو بھائی طاغوت تو ہم سارے ہی ہیں, مرد ہوں کہ عورت ہوں. یقین کریں ہماری اکثریت طاغوتوں کی فہرست میں آتی ہے. سرکشی کے 3 درجے ہیں. ایک بندہ یہ ہے اصول کو مانے عمل نہ کر سکے, یہ بھی سرکشی کا ایک درجہ ہے. یہ بھی طاغوت ہونے کا ایک درجہ ہے. طاغوت کا اگلا سٹیپ جو ہے نا وہ یہ ہے بندہ اصولی طور پر ہی اسلام کے اصول کو ماننے سے انکار کر دے. یہ اس سے بڑا درجہ ہے. اور انکار کر کے کسی کی پیروی کرے, یعنی میں اللہ کے احکام کو نہیں مانتا, میں کسی انسانوں نے جو احکام بنایا ہے, میرا جسم میری مرضی, میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. تو یہ بھی طاغوت کا دوسرا بڑا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے, بدترین درجہ. سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کا اعلان کر دے, میں ساورن پاور ہوں. جیسے یورپ کے اندر ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ غلطی کر ہی نہیں سکتی, پارلیمنٹ کو معصوم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سرکشی کے مختلف درجے ہیں. اگر یہ سرکشی کے ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو دیکھا جائے نا, کسی نہ کسی فہرست میں آپ ہم سب طاغوت کے درجے میں آتے ہیں. لیکن طاغوت کا سب سے بڑا درجہ وہ جو اللہ کے مد مقابل آ کے کھڑا ہونا. بالکل ٹھیک ہے نا جی, اس سے بچنا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ صرف خواتین کو لے کر بات کرنا, ٹارگٹ کر دینا, نہیں, ٹارگٹ کے علاوہ بھی اب ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے, میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, یورپ میں وہ وقت آ چکا ہے کہ اب مرد وہاں کھڑے ہو رہے ہیں بینر لے کے اور احتجاج کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے.